شوکت خانم نے جب فنڈ اکٹھا کر رہا تھا تو میں یہ سوچ رہا تھا یہ بھی دغا باز ہے, یہ بھی فراڈیا ہے, یہ بھی ایسے ہی کرے گا. یہاں تو مسجدیں بنانے کے لیے پیسہ اکٹھا کر کے لوگ بھاگ جاتے ہیں, تو یہ بھی ایسے ہی کرے گا, بھاگ جائے گا. مگر خدا کا کرنا تھا, شاید مجھے دکھانا تھا رب نے کہ شوکت خانم بن گیا, اور شوکت خانم کے بعد میری والدہ اس میں ایڈمٹ ہو گئی. لیکن جب ایڈمٹ ہوئی تو میں نے اسی انسان کو دیکھا جس نے کہا تھا, جو کہا تھا وہ سچ دکھایا. میری والدہ جہاں پہ ہے وہاں پہ کروڑ پتی جو اس کو ڈونلڈ پیسے دیتا تھا وہ بھی اسی بیڈ پہ تھا, اور میری والدہ بھی اسی بیڈ پہ تھی. السلام علیکم جی, میں عثمان ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان. ابھی ہماری نظر پڑی ہے ایک فیملی کے اوپر, چھوٹا سا بچہ ہے جن کے ساتھ آیا ہوا, بزرگ شہری ہیں اور ساتھ میں ان کی بیوی آئی ہیں, لیکن خان صاحب کا پوسٹر انہوں نے پکڑا ہوا ہے. اتنے مہنگائی کے دور میں آپ اپنے گھر کی فکر کریں, خان صاحب سے محبت کے لیے یہاں پہ آ گئے. یہ مہنگائی کو ختم کرنے کے لیے ہی تو یہ کچھ کر رہے ہیں, ورنہ جتنی مہنگائی ہو چکی ہے اس ملک میں, غریب آدمی تو مر رہا ہے. وہاں پہ سیلاب آئے ہوئے ہیں, لوگ اس کو راشن وغیرہ دے رہے ہیں, لیکن کسی کو یہ خیال آیا کہ یہ طوفان جو مہنگائی کا ہم لوگوں پہ آیا ہوا ہے, ہمارے لوگوں کا کیا بن رہا ہوگا. ان کے تو گھر بار چلے گئے, سب کچھ چلے گئے, ان کی طرف دھیان بھی جا رہا ہے, ہمارے لوگوں کا بھی جا رہا ہے, ہمارا بھی دل دکھ رہا ہے ان پہ. مگر ہم پہ کس کا دل دکھے گا؟ ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں مہنگائی کا یہ عالم ہے کہ آٹے کے لیے ڈھونڈنا پڑتا ہے. پیسے ہیں جیب میں تو آٹا نہیں مل رہا, اگر آٹا مل رہا ہے تو پیسے جیب میں اتنے نہیں ہوتے کہ کلو 2 کلو آٹا لے کے اپنی فیملی کا گزارا کر لیں. لیکن کیا کہ اسی مہنگائی, انہی چور چکوں کے چکر میں ہم مہنگائی کو دیکھتے رہیں اور ان لوگوں کو کہتے رہیں کہ چھتر مارنے والے بڑھا دو, ہمیں ٹائم نہیں ہے. تو اس بار ہمارے پاس بہت ٹائم ہے اس مہنگائی کو ختم کرنے کے لیے, اور ان کرپٹ لوگوں کو جو اوپر آ گئے ہیں ان کو بتائیے گا, گھر میں جب بجلی کا بل آتا ہے تو گھر میں کیا صورتحال ہوتی ہے؟ صورتحال تو یہی ہوتی ہے کہ بچوں کی جو فیسیں ہیں وہ بھی اٹھا کے وہاں پہ دینی پڑ جاتی ہیں, اور جو ایکسٹرا تھوڑا بہت رکھا ہوتا ہے جوڑ جاڑ کے وہ بھی دینی پڑ جاتی ہیں. اب تو یہ عالم ہو گیا کہ کمیٹیوں والے ہمارے گھر پہ چڑھے ہوتے ہیں, جن کو ہم نے کمیٹیاں دینی ہوتی ہیں کٹھے لینے کے چکر میں, تو وہ کمیٹیاں بھی انہی چکروں میں جا رہی ہیں اور ڈیفالٹر سے ڈیفالٹر ہوتے جا رہے ہیں. اب لوگ ہمیں دھوکے باز اور دغا باز کہنا شروع ہو گئے ہیں, کیونکہ یہ پیسے ہی نہیں ہے کہ ہم ان کو بھی دے سکیں, گزارا کر سکیں. یہ بل تو انہوں نے ایسے کر دیا ہے IMF کی وجہ سے کہ جو مطالبات اس نے نہیں مانے, آپ نے کیوں مانے وہ مطالبات؟ ہمیں نہیں دیکھ رہے کہ ایک مہنگائی کے طوفان میں ہمیں آپ نے گھیر لیا ہے. اب وہ آندھی ہے اور طوفان ہے, اس میں ہمیں نظر ہی کچھ نہیں آ رہا. نظر آ رہا ہے تو ایک خان آ رہا ہے. ہم اس پہ امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ جیسے پہلے اس نے ملک کو سنبھالا تھا اس بار بھی کوشش کرے گا تو انشاءاللہ اس کے ساتھ ہے دنیا اور سنبھل جائے گا. اتنی مہنگائی کے عالم میں بچوں کی فیسیں, بجلی کے بل, اس سب کے اندر اگر کبھی یہ بچہ ضد کر دے کہ یہ چاہیے, دلا پاتے ہیں؟ سر ہزاروں خواہشیں ایسی ہیں ان کی جو رد کرنی پڑتی ہے. سب سے بڑی بات, ایکسٹرا تو میں نہیں کہوں گا کہ کچھ چیز مل جائے, ہمیں تو آج تک دودھ بھی جو ہے وہ ملاوٹ سے بغیر نہیں ملا. ہمارے بچوں کی گروتھ نہیں ہو سک رہی. یہ خان صاحب کا ویژن ہے کہ ہمارے بچوں کی گروتھ وہ نہیں ہے جو عام ملکوں میں ہوتی ہے اور ملکوں میں. ہمارے پاس تو ہو بھی تو ہمیں یہ کچھ نہیں مل سکتا, لیکن مہنگائی میں تو ملتے ہی نہیں, وہ علیحدہ ایک ایشو ہے. مگر مل جائے تو وہ بھی 2 نمبر ملتا ہے, وہ بھی ان کے لیے مضر صحت ہے. اب کس کی بات مانے کس کی نہ مانے, یہ تو پاکستان ہے. شاید بنانا اسٹریٹ بنتا جا رہا ہے کہ ہمیں جنگل کے قانون میں پھینک دیا ہے, جو بھی جائے گا زبردستی میں, دونس دانتلی میں, اور پیسے کو ایمان بنا کے ہم جو مرضی کرتے پھریں گے. جس کے پاس پیسہ ہے اس کا سب کچھ ہے, اور جو غریب آدمی ہے وہ مر رہا ہے, پس رہا ہے, کسی کو کوئی فکر نہیں ہے کہ کون مر رہا ہے. ایسے ہی بچے کی کبھی طبیعت خراب ہو جائے, کروا لیتے ہیں اس کا علاج؟ ہاں, آپ یقین کریں گے کہ اس چیز پہ تو میں اتنا ہی کہوں گا کہ ہاسپٹل جاتے ہیں تو ہاسپٹل میں بھی 20 روپے جو سٹینڈ کے دینے پڑتے ہیں نا, وہ مجھے سب سے زیادہ دکھتے ہیں. ہاسپٹل میں جا کے نہ ڈاکٹر نے دیکھنا ہے, اگر کسی نے نرس نے دیکھ بھی لیا ہے تو اس نے کہنا ہے اس کو یہ ٹیکہ دے دو, وہ ٹیکہ دے دو. اس کی بیماری کی طرف نہیں جانا, اوریجنل کی طرف, کہ اس کو اوریجنل کیا مسئلہ بن گیا کہ ایسے کیوں ہو رہا ہے. یہ بچہ میرا کم سے کم دمے کی شکایت کی وجہ سے جب سے پیدا ہوا یہ اس کو ایسا مسئلہ بن جاتا ہے. میں جب بھی گیا ہوں تو انہوں نے بس اس کو ٹیمپریلی کیا ہے اور اوکے جی, ہر مہینے بعد ذرا سا یہ اونچ نیچ کرے تو اس کو انفیکشن ہو جاتا ہے. وہ اب وہ پراپر علاج کہاں سے کروائیں, پیسے ہی نہیں ہیں. اس نے ہیلتھ کارڈ دیا
اس کی بہت مہربانی، مگر وہ ہیلتھ کارڈ ہم تک نہیں پہنچا ابھی تک. لیکن یہ ہے کہ یہ فائدہ اس نے دے دیا. میری والدہ کینسر کی مریضہ تھی، سب سے پہلے اس نے شوکت خانم میں علاج کروایا. میں آج اس کے لیے اس لیے تڑپتا ہوں. یہ پیسے میں نے منی پتہ نہیں کیسے اکٹھی کر کے یہ فلیکس بنوائی اپنی. کیوں کہ میں اس کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں. اس نے شوکت خانم نے جب فنڈ اکٹھا کر رہا تھا تو میں یہ سوچ رہا تھا یہ بھی دغا باز ہے، یہ بھی فراڈیا ہے، یہ بھی ایسے ہی کرے گا. یہاں تو مسجدیں بنانے کے لیے پیسہ اکٹھا کر کے لوگ بھاگ جاتے ہیں، تو یہ بھی ایسے ہی کرے گا، بھاگ جائے گا. مگر خدا کا کرنا تھا، شاید مجھے دکھانا تھا رب نے کہ شوکت خانم بن گیا. اور شوکت خانم کے بعد میری والدہ اس میں ایڈمٹ ہو گئی. لیکن جب ایڈمٹ ہوئی تو میں نے اسی انسان کو دیکھا جس نے کہا تھا، جو کہا تھا وہ سچ دکھایا. میری والدہ جہاں پہ ہے وہاں پہ کروڑ پتی جو اس کو ڈونر پیسے دیتا تھا وہ بھی اسی بیڈ پہ تھا، اور میری والدہ بھی اسی بیڈ پہ تھی. مہنگائی کی عوام ہے جی، لیکن ان سب کی امید اس وقت خان صاحب کے روپ میں ہے. سب کو ایک امید ہے کہ یہ وہ فرد واحد ہے جو ہمیں اس وقت اس بحران سے مشکل کے اندر سے نجات دلا سکتا ہے. السلام علیکم سر، کیا کہنا چاہیں گے مہنگائی کے حوالے سے؟ اچھا بھائی جان، مہنگائی کے بارے میں آپ کو یہ بات کرتا ہوں کہ دیکھو مریم نواز اور یہ شہباز شریف اور یہ رانا ثناء اللہ، یہ جتنی بھی یہ چور اکٹھے ہو گئے ہیں، ان لوگوں کا یہ ایک ہی ڈیمانڈ تھا. ان لوگوں نے لانگ مارچ نکالی اور مولانا ڈیزل اور یہ کیا بولتے ہیں اس کو زداری غداری جو ہے، اور بل اورانی، ان لوگوں نے کیا بولتے ہیں کہ اسلام آباد میں دھرنے دیے. عمران خان نے ان کو ویلکم کیا، آج ہم آپ لوگوں کو کھانا بھی کھلائیں گے، آپ لوگوں کو سہولت بھی دے دیں گے. اور اس چیز کا میں گواہ ہوں کہ عمران خان نے ان کو دعوت دی ہے کھانے کا. پوچھا ہے ان لوگوں سے کہ اگر آپ کو ہم کھانا دیتے ہیں، لوگوں نے بولا کہ نہیں ہم کھانا، پھر بھی ہماری طرف سے ان کو پیغام پہنچا ہے خان کی طرف سے. اور دوسری بات یہ کہ ان لوگوں نے لانگ مارچ نکالا کہ ہم مہنگائی ختم کر دیں گے. پھر اس کے بعد امریکہ کی جو سازش آئی تھی وہ تو پوری دنیا کو پتہ تھی. اس کے بعد کیا بولتے ہیں کہ مہنگائی کے حوالے سے بتائیں، جب آپ کے گھر میں بجلی کا بل آتا ہے کیا کیفیت ہوتی ہے آپ کی؟ پھر اس کے بعد ان لوگوں نے عدم اعتماد کیا. جب عدم اعتماد میں عمران خان کی حکومت گرائی، کس کی وجہ سے؟ کہ یہ مہنگائی کر رہے ہیں. مہنگائی کی وجہ سے نواز شریف کے دل پہ پتھر رکھ کے وہ تو روتا ہے خون کے آنسو کے 2 روپے 1 روپے پیٹرول کیوں مہنگا ہو گیا. صحیح ہے. اس کے بعد اب بھی ان لوگوں کی حکومت مل گئی. اللہ نے ان کو موقع دے دیا، اللہ نے ان کو موقع دے دیا کہ چلو آپ لوگ چلا لو، عمران خان غلط ہے آپ لوگ چلاؤ. جب اللہ نے ان کو موقع دے دیا، کیوں یہ تو کھلاڑی کے کھلاڑی تھے. ان لوگوں نے تو 30-35 سال سے کیا بولتے ہیں 5-5 سال باغی لے رہے تھے، تجربہ کار. ہاں تجربہ کار کھلاڑی تھے. آج کیوں آج عوام کو رولانے پہ خودکشی پہ ان لوگوں نے لے کے آیا. آج ایک 30,000 روپے کا جو نوکر بندہ ہے وہ 8,000 روپے کا بجلی کا بل دیتا ہے. میں نے اس کا ایسٹیمیٹ لگایا ہے، جس کے اوپر عمران خان کے دور میں 1,500-1,700 روپے بل لگاتا تھا، آج اس گھر میں 8,000 روپے کا بل اس پہ آتے ہیں. صحیح ہے. اس کے بعد 5-6 ہزار روپے اس کو ڈاکٹر کا لگ جاتے ہیں. اس کے بعد کیا بولتے ہیں اس کی دال گھر کا راشن، بچوں کی فیسیں، 15,000 روپے لگ گیا. اس میں گیس کا بل آ گیا. کسی کا کرائے پہ گھر ہے تو 20-25 ہزار روپے. اور یہ بغیرت، بس ابھی میں کچھ ان کے لیے لفظ استعمال نہیں کر سکتا کہ عوام کا غم و غصہ ہے جی. اپنی زبانوں کے اوپر عوام جو ہے اپنے جذبات کے اوپر جو قابو نہیں کر پا رہی. ہر ایک کا یہی کہنا ہے کہ مہنگائی کا جو ہمیں نظر ایک آتی ہے امید، وہ صرف خان صاحب کے اوپر. آپ دیکھ رہے تھے نیا پاکستان اور میں عثمان ملک. ویڈیو